عید الاضحیٰ کی بات کریں تو یہ صرف ایک تہوار نہیں ہے، نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ اصل میں ایمان، ہمدردی اور قربانی کے گہرے جذبے کی ایک کہانی ہے۔ تو یہاں ایک بڑا دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی ایک رسم جو اتنی پرانی ہے، صدیوں سے چلی آ رہی ہے، وہ آج کے زمانے میں ہمیں مہربانی کے بارے میں کیا سکھا سکتی ہے؟ اچھا، اس رسم کی جڑیں ایک بہت ہی عظیم کہانی میں ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پختہ ایمان کی، جب وہ اللہ کے حکم پر اپنے سب سے پیارے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تو یہ عید اسی گہری عقیدت اور اطاعت کی یاد دلاتی ہے، اور یہی اس تہوار کی اصل روح ہے۔ تو اس پورے عمل کا جو مرکز ہے نا، وہ ہے قربانی۔ اسے اضحیہ بھی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ صرف ایک جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس امتحانی ایمان کی یاد میں اللہ کی فرما برداری اور اس کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن بات یہاں سے شروع نہیں ہوتی۔ قربانی سے بھی پہلے ایک بہت اہم ذمہ داری آتی ہے، اور وہ ہے اس جانور کی دیکھ بھال جسے اس مقدس کام کے لیے چنا گیا ہے۔ ایک بات بالکل صاف اور واضح ہے، قربانی کے جانور تفریح کے لیے نہیں ہوتے، بالکل نہیں، ان کا احترام کرنا لازمی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ کچھ کام ایسے ہیں جن سے سختی سے بچنا ہے، جیسے جانوروں کو آپس میں لڑوانا محض تفریح کے لیے، یا ان کی دوڑیں کروانا، انہیں چھیڑنا، ڈرانا، مارنا، یہ سب کچھ اس جذبے کے بالکل خلاف ہے۔ یہاں تک کہ ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا یا انہیں کوئی ایسی چوٹ پہنچا دینا جس سے قربانی ہی ٹھیک نہ رہے، یہ سب منع ہے۔ تو پھر کرنا کیا ہے؟ اصول بالکل اس کے الٹ ہے۔ اصول یہ ہے کہ ہر جاندار سے مہربانی کی جائے، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے کہ ہر جاندار سے بھلائی کرنے میں ثواب ملتا ہے۔ تو انہیں وقت پر کھانا دینا، پانی پلانا اور ان کی پوری دیکھ بھال کرنا، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اچھا، جانور کی دیکھ بھال تو ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جو شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اور وہ ہے نیت کا خالص ہونا، کیونکہ قربانی کا مقصد دکھاوا کرنا نہیں ہے، بلکہ دل میں تقوی پیدا کرنا ہے۔ اور یہاں نا دکھاوے اور خلوص کے فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ہے دکھاوا، یعنی فخر کرنے کے لیے سب سے مہنگا، سب سے بڑا جانور خرید لیا، پڑوسیوں سے مقابلہ شروع کر دیا، اور دوسری طرف ہے خلوص، یعنی اپنی جیب دیکھ کر اپنی استطاعت کے مطابق بہترین جانور چننا، اور نیت صرف اللہ کو راضی کرنے کی ہو، کیونکہ اصل چیز تو قربانی دینے کا جذبہ ہے، جانور کی قیمت نہیں۔ اور قرآن پاک میں یہ بات کتنی خوبصورتی سے بتائی گئی ہے کہ اللہ تک نہ تو ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ہی ان کا خون، بلکہ اس تک جو چیز پہنچتی ہے وہ ہمارے دلوں کا تقویٰ ہے، ہماری نیت ہے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں قربانی کے دن کی۔ اس دن کی بھی کچھ خاص اصول ہیں، اور یہ سارے اصول احترام اور ہمدردی کے گرد گھومتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر جانور کی قربانی کے لیے ایک کم سے کم عمر طے ہے۔ جیسے اونٹ ہے تو وہ کم سے کم 5 سال کا ہونا چاہیے، گائے یا بھینس ہے تو 2 سال کی، اور بکرا یا بھیڑ ہے تو کم سے کم 1 سال کا۔ پھر جو قربانی کا عمل ہے نا، اس کو بھی بہت احتیاط اور ہمدردی سے کرنے کا حکم ہے۔ مثال کے طور پر جانور کو قربان کرنے سے پہلے اسے کھانا کھلانا، پانی پلانا، تاکہ وہ گھبرائے نہیں، چھری اتنی تیز ہو کہ اسے کم سے کم تکلیف ہو، اور 2 باتیں بہت اہم ہیں، جانور کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے اور ایک جانور کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کیا جائے۔ یہ سب اس جانور کے احترام اور احساس کے لیے ہے۔ تو یہ تو ہو گئی انفرادی عبادت، لیکن قربانی کا دائرہ صرف ایک شخص تک محدود نہیں ہے۔ اس کے اثرات جو ہیں وہ پورے معاشرے پر، پوری کمیونٹی پر پڑتے ہیں۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ روایتی طور پر اس گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا حصہ دوسروں کے لیے رکھا جاتا ہے۔ یعنی گوشت کا 1/3 حصہ غریبوں اور ضرورت مندوں میں بانٹا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ اس طرح خوشی صرف ایک گھر تک نہیں رہتی، بلکہ پورے محلے میں، پوری کمیونٹی میں پھیل جاتی ہے۔ اور فائدے صرف یہیں ختم نہیں ہوتے۔ ذرا سوچیں، اس سے ایک پورا معاشی سائیکل چلتا ہے، لاکھوں خاندانوں تک کھانا پہنچتا ہے، کسانوں اور مویشی پالنے والوں کو ان کی محنت کا پھل ملتا ہے، چمڑے کی انڈسٹری کو کھالیں ملتی ہیں، قصابوں، ٹرانسپورٹروں، کتنے ہی لوگوں کا روزگار اس سے جڑا ہے،
اور تو اور جو لوگ خود قربانی نہیں کر سکتے انہیں جانور تحفے میں دینے سے خیرات کا جذبہ اور بھی بڑھتا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال پر بات کو ختم کرتے ہیں، ایک ایسا سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اس مذہبی رسم سے آگے بڑھ کر قربانی کا یہ اصل جذبہ، یعنی کسی بڑی بھلائی کے لیے، کسی اچھے مقصد کے لیے اپنی کوئی قیمتی چیز دے دینا، یہ جذبہ آج کی ہماری دنیا میں کہاں کہاں مثبت تبدیلی لا سکتا ہے۔